الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صلی علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، یعنی اے لوگوں مجھ پر درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے تم چاہے جہاں بھی ہو۔ صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مشعل سیرت سرکار جلا رکھی ہے، مشعل سیرت سرکار جلا رکھی ہے، شرط ہم نے بھی ہواؤں سے لگا رکھی ہے، شرط ہم نے بھی ہواؤں سے لگا رکھی ہے۔ اور میں دنیا کے اصولوں کی طرف کیوں دیکھوں، میں دنیا کے اصولوں کی طرف کیوں دیکھوں، صلاحیت باشعور افراد پیدا ہوتے ہیں، فہم فراز اور فکر میں وسیع اور دانشمندی میں اضافہ ہوتا ہے، اور افکار و نظریات مضبوط ہوتے ہیں علم ہی کے ذریعے، اور علم ہی کے ذریعے قوم ترقی پاتی ہے، اور علم ہی سے بہترین معاشرہ معروض وجود میں آتا ہے، اور علم ہی کے ذریعے لوگوں کو پرسکون ماحول فراہم ہوتا ہے۔ اس لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے اور اس سے ہمیشہ وابستہ ہونے کے لیے ترغیب دی جاتی ہے ہمیشہ۔ جیسا کہ میں نے خطبہ کے بعد آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، رب قدیر ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے ایمان والوں اور ان لوگوں کو جنہیں علم دیا گیا ہے ان کے درجے کو بلند فرمائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیو، علم ہی ایسی شے ہے جو انسان کو ہر چیز سے ممتاز کر دیا کرتی ہے۔ علم ہی کے ذریعے آج ہمارا معاشرہ امن و امن کا فراہم بانٹ رہا ہے، علم ہی کے ذریعے آج ہمارے معاشرے میں امن و امان کا ماحول قائم ہے۔ علم ہی کے ذریعے اگر آج ہمارے معاشرے کے لوگوں کے اندر علم ہوتا تو نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہوتا، اگر آج ہمارے معاشرے کے لوگوں کے اندر علم ہوتا تو غسل کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا، اگر آج ہمارے معاشرے کے لوگوں کے اندر علم ہوتا تو وضو کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا، اگر آج ہمارے معاشرے کے لوگوں کے اندر علم ہوتا تو تیمم کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا۔ یعنی اسلامی بھائیو، جو آج ہمارے معاشرے میں کمی نظر آ رہی ہے وہ ناعلمی کی کمی نظر آ رہی ہے۔ جیسا کہ آج ہمارے معاشرے میں کوئی عزت کے لائق ہوا ہے، کوئی دنیا و آخرت کی عزت پایا ہے تو علم ہی کے ذریعے پایا ہے۔ دیکھ لیجئے ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کو دیکھ لیجئے، اگر آج ہمارے معاشرے میں علم، ہمارے معاشرے میں عزت کے لائق ہیں، ہمارے قائد ہیں، تو کس وجہ سے انہوں نے دین مصطفیٰ کا علم حاصل کیا ہے۔ اگر آج انہوں نے ہمارے درمیان ان کی عزت کی جاتی ہے، ان کے قول پر عمل کیا جاتا ہے، تو کیوں کہ انہوں نے دین مصطفیٰ کا علم حاصل کیا ہے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے، اگر آج ہمارے درمیان عزت کے لائق ہیں، ہمارے قائد ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے اکابر علماء ہیں، تو کس لیے انہوں نے دین مصطفیٰ کا علم حاصل کیا تھا۔ علم نے انہیں ممتاز کر دیا ہے ہر چیزوں سے، اور نہیں دیکھ لیجئے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو، جو آج ہمارے درمیان عزت کے لائق ہے، جو آج ہمارے پیشوا، ہمارے قائد، ہمارے رہبر، ہمارے امام بن کر نظر آ رہے ہیں۔ بے شک ان کے تحقیقات پر پیارے اسلامی بھائیوں، اگر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہمارے درمیان عزت کے لائق ہوئے ہیں تو کس وجہ سے؟ علم کی وجہ سے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی محبوب آپ فرما دیجئے کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور نہیں جانتے برابر ہیں؟ ہرگز نہیں برابر ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
علم اور اہل علم کی تعظیم بے شمار جگہ پر ارشاد فرمایا ہے. جیسا کہ میں نے ابھی آیت کریمہ سے علم کی فضیلت کو ثابت کیا، ایسے ہی قرآن پاک میں بھی بے شمار جگہ حدیث مبارکہ وارد ہیں. ان میں سے چند مقام میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی علم سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے. پیارے اسلام بھائیو، جس طرح ہم پر نماز فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، جس طرح حج ادا کرنا فرض ہے، جس طرح روزہ رکھنا فرض ہے، اسی طرح ہم پر دین مصطفیٰ کا علم حاصل کرنا فرض ہے. پیارے اسلام بھائیو، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی وسلم دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتے ہوئے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، تم میں سے اعلیٰ شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے پاس حکمران ہو، جس کے پاس مال ہو، جس کے پاس دولت ہو. یہ نہیں فرمایا، بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسرے کو سکھایا. تو پیارے اسلام بھائیو، اور بہت جگہ حدیث مبارکہ میں علم اور اہل علم کی فضیلت بے شمار وارد ہے. اور میں چند اور سناتا چلوں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا افضل العبادت طلب العلم، یعنی بہترین عبادت علم کا حاصل کرنا ہے. حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم کو لازم کرو، اس رب قدیر کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے. اللہ کی راہ میں کاش یا اللہ عز و جل میں اس حال میں دنیا سے اٹھایا جاتا کہ میں عالم دین ہوتا. پیارے اسلام بھائیو، اس بات سے علم اور اہل علم کی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بتاؤ وہ شہداء اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ تمنا کریں گے اے رب میں کاش اس حالت میں اٹھایا جاتا کہ میں عالم دین ہوتا. بے شک کوئی شخص پیدائشی عالم نہیں ہوتا، بلکہ علم تو سیکھنے سے آتا ہے. پیارے اسلام بھائیو، بس اسی واقعے پہ موقوف کرتے ہوئے بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اگر کسی قسم کی غلطی ہو گئی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ.